رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان اللہ ایک بار پھر کیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار خوش ہو کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان اللہ سبحان اللہ في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کہتے آپ سبحان اللہ تو مولوی کی بڑی سبحان اللہ جی آپ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی تھکے بیٹھے ہو ایک بار پھر آپ سبحان اللہ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا سبحان اللہ اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ مانے وہ
کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ آپ کہیں گے آپ نے ایک ہی دعا 3 مرتبہ کیوں کی ہے؟ حالانکہ جیسے ہمیں آمین کہنا چاہیے تھا، آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا، آپ نے 3 مرتبہ دعا کیوں کی ہے؟ تو نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو بندہ اللہ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، واحد ہے، مشرک نہیں، اللہ سے جنت مانگتا ہے، 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں قالت الجنہ، جنت جو ہے نا وہ خود جس کو مانگا جا رہا ہے وہ خود رب کبریا کے سامنے اس بندے کی سفارش کرتی ہے اور عرض کرتی ہے، ربا اللہم ادخلہ الجنہ، یہ جتنے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ جتنے لوگ اتنے ذوق کے ساتھ میرا سوال کر رہے ہیں، ان سب کو میرا داخلہ عطا فرما۔ اب آپ کی آواز ذرا بھائی تلک جانی چاہیے، اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے شیخ محترم جناب اکرم صدیقی صاحب کا اور اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی قاری ضیاء صاحب کا، جن کے حکم پر آج آپ نے لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ محمدی صاحب کے پاس آج کا خطبہ جمعہ تھا، یہ ان کا بڑا سرپرستی رہتی ہے، اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا ہے، اور دعا کریں کائنات کا مالک ہم سب سے اپنے دین کا کام لے۔ مجھے حکم ہوا ہے، میں نے اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جن کی راتیں مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو اللہ نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا اور اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کائنات کے لوگوں، ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار لے کر کے آؤ۔ تسی سبحان اللہ نہیں آگے، چلو آج توڑے ہوئے پابندی، تسی آج سبحان اللہ نہیں آگے، ٹھیک ہے جی؟ تے عظمت صحابہ سننی بھی ہے تے سبحان اللہ نہیں آگے، ٹھیک ہو گیا جی؟ آج توڑے نال اے تانوں کھلی چھوٹ ہو گئی پہ، آج تسی سبحان اللہ نہیں آگنی کہ تانوں کو نیکی شکی نہ مل جائے، کوئی جنت سے درکت نہ لگ جائے، تے کوئی ذرا ہے نا اللہ دی تعریف نہ ہو جائے، تے آج تسی سبحان اللہ نہیں آگنی، کھلی چھٹیا۔ صحابہ کون ہیں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے اور صحابہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کون صحابہ ہیں؟ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر لیا، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔
اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے کسی یار کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے، حضور فرماتے ہیں جو صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے گا وہ بھی جنت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے نبی سے ملاقات کر لی، اور وہ ایک لمحہ جو حضور کی ملاقات کا وہ لمحہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لو ان احدکم عمر عمر نوح، اگر بعد میں آنے والے کسی شخص کو اللہ نوح علیہ السلام کی عمر عطا کرے۔ نوح علیہ السلام کی کتنی عمر؟ 950 سال نہیں، 950 سال انہوں نے صرف توحید کی دعوت دی ہے۔ آپ کی عمر روایات میں 1450 سال آتی ہے۔ 1450 سال اگر کسی انسان کو اللہ عمر عطا کرے، وہ اس عمر کو پا کر کے رب کی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، سجدہ رکوع کرے، قیام کرے، تہجد کی نماز کو ادا کرے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، میرے نبی فرماتے ہیں اس کے 1450 سال کی عبادت مل کر کے میرے ایک یار کا وہ لمحہ جو اس نے میری معیت میں گزارا ہے، اس کے 1450 سال کی عبادت مل کر کے بھی میرے ایک یار کے ایک لمحے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، جیسا آپ کا ذوق ہوگا ویسا انشاءاللہ گفتگو چلتی چلی جائے گی۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں بھی اسی حساب سے بولوں گا۔ مجھے بزرگوں والا بیان بھی کرنا آتا ہے، آپ سارے بزرگ بیٹھے ہیں تو میں بھی بزرگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ عظمت صحابہ سنانے کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو بوڑھا ہے نا وہ بھی جوان ہو کر کے سنے۔ تو تجھے سارے جوان بوڑھے ہوئے بیٹھے ہو، تے کامے میں نہیں چلنا، تے کامے میں چلنا بھی کوئی نہیں، کی بات ہے۔ میں نے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو آگے لے کر کے چلنا ہے۔ میں نے اپنے نبی کے یاروں کا ایک لمحہ بیان کیا ہے، جس لمحے کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، اور یہی لمحہ قرآن بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن نے دعویٰ کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کے بعد دلیل کے طور پر کائنات کے پروردگار نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دلیل کے طور پر صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ کیا گیا، حالانکہ ایک انداز یہ بھی تھا کہ اللہ نے دلیل کے طور پر، دعوے کے طور پر تذکرہ کیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد کائنات کا شہنشاہ اپنے نبی کے کردار کا ذکر کرتے، کائنات کا پروردگار اپنے نبی کی سیرت کا تذکرہ کرتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کی سیرت ایسی ہے، ان کا کردار ایسا ہے، ان کی عبادت ایسی ہے۔ نہیں، دلیل کے طور پر میرے نبی کی زندگی کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ دلیل کے طور پر صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ معنی یہ ہوا کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ جس نے محمد علیہ السلام کی رسالت تک پہنچنا ہے، آپ کی نبوت کو سمجھنا ہے، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اگر کسی کو نماز چاہیے اسے صحابہ کے دروازے سے ملے گی، اگر کسی کو روزہ چاہیے اسے صحابہ کے دروازے سے ملے گا، اگر کسی کو اخلاقیات چاہیے اسے صحابہ کے دروازے سے ملے گی۔ اور آئیے اگلی بات دیکھیے، کائنات کے پروردگار نے صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ کیا، آپ کی صفات کا تذکرہ کیا اور 4 صفات کو بیان کیا۔ ان 4 صفات میں سے سب سے بڑی صفت بیان کی کہ والذین معہ، صحابہ وہ
وہ ہے جو حضور کے ساتھ ساتھ ہے، حضور کی معیت میں رہنے والے، حضور کا ساتھ دینے والے، حضور کا ساتھ ساتھ رہنے والے۔ آپ دیکھیے نا، دکھوں میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، پریشانی میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، تکلیف اٹھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، پتھر کھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، پتے کھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، پریشانی اٹھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، احد کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، خندق کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، یرموک کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، تلوار اٹھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، جہاد کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، خندق کھودنے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، بچوں کو یتیم کروانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، بیویوں کو بیوہ کروا دیا لیکن صحابہ نبی کے ساتھ ہے، اپنا مال قربان کر دیا لیکن صحابہ نبی کے ساتھ ہے، ہاتھ کے اندر چھڑیوں کو پکڑ کر کے میدان بدر میں اتر پڑے لیکن صحابہ نبی کے ساتھ ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے صحابہ کا صفت بیان کرتے ہوئے یہاں پر سب سے بڑی صفت بیان کی کہ والذین معہ، سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ حضور کے ساتھ ساتھ تھے۔ میں نے کہا ربا تو نے ایمان کا تذکرہ کوئی نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو ایمان لائے حضور کے ساتھ ساتھ ہے، تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا۔ یہاں پر تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا، تو نے صرف ان کے ساتھ کا تذکرہ کیے، ان کی معیت کا تذکرہ کیے۔ کائنات کا شہنشاہ کہتے صحابہ کے ایمان کے لیے کسی الگ دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے ایمان کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے تقوی کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے مومن ہونے کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے عادل ہونے کی دلیل ہے۔ اور صحابہ کرام کے لیے جنت میں جانے کے لیے کسی الگ دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو معیت ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بات سمجھے آپ؟ ہم صحابہ کرام کی تاریخ پہ بات نہیں کرتے، ہمارا عقیدہ اتنا صاف ہے، اتنا شفاف ہے، ہم اتنے پرامن لوگ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں میرے نبی کے ساتھ گزار دیا، مومن دنیا سے چلا گیا، ایمان کی حالت میں میرے نبی سے ملاقات کر لی، بس وہ نبی علیہ السلام کا صحابی اور جو حضور کا صحابی ہے، بس اس کا دفاع کرنا ہم سب اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ آج سمجھے آپ؟ بس یہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے کہ جو حضور کا صحابی ہے نا، وہاں عقل اپنی بند ہو جاتی ہے، وہاں دروازہ بند۔ جو حضور کا صحابی ہے، بس ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کی زندگیوں پر بات کریں کہ جن کے ایمان کو اللہ نے آپ کی اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے عرض کیا کہ صحابہ وہ جو حضور کی معیت میں رہے، جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، میرے نبی کا ساتھ دیا۔ اب کیا کوئی بھی مکہ میں رہنے والا میرے نبی کا صحابی بن گیا؟ کیا کوئی بھی مدینہ میں رہنے والا، مطلب آنے جانے والا کوئی بھی، کسی کو بھی صحابی کا شرف مل گیا؟ کوئی بھی صحابی رسول بن گیا؟ یا اس کے لیے کوئی الگ اصول اور قانون ہے کائنات کے پروردگار کا؟ حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے، کائنات کے پروردگار کا قانون یہ ہے، اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اللہ نے میرے نبی کو چنا۔ آواز تھوڑی سی کم کریں اور بیس تھوڑی سی بڑھائیں تاکہ آواز صاف ہو جائے، توجہ میری طرف رکھیے۔ اللہ نے میرے نبی کا انتخاب کیا اور تمام کائنات میں سے میرے نبی کو چنا۔ کس انداز کے ساتھ چنا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
عن عبد الله بن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب کائنات کے پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا. آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لفظ جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، وہابیوں اور سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا. فاصطفاہ لنفسہ. اللہ نے اس دل کو چن لیا. فابتعثہ برسالتہ. نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، سردار بنانے کے لیے چن لیا. اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا. بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا. اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ المصطفیٰ ہے. المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا. میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے دیانت آئی، دیانتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے امانت آئی، امانتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے کنبہ آیا، کنبوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے قبیلہ آیا، قبیلوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرالوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے بنات آئی، بنات میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرال میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے بستر آیا، بستروں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے کملی آئی، کملیوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے صورت آئی، صورتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے سیرت آئی، سیرتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے گفتار آئی، گفتاروں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے سجدے آئے، سجدوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے دعائیں آئی، دعاؤں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے رحمت آئی، رحمتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے سینہ آیا، سینوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے پسینہ آیا، پسینوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، مدینوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزات میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے زمانہ آیا، زمانوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے بستی آئی، بستیوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے ہستی آئی، ہستیوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے سال آئے، سالوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے مہینے آئے، مہینوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے لمحے آئے، لمحوں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے بچپن آیا، بچپنوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے لڑکپن آیا، لڑکپنوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے جوانی آئی، جوانیوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے حوبدار آئے، حوبداروں میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آئے، صدیقین میں سے چنے ہوئے. عمر آئے، عادلین میں سے چنے ہوئے.
عثمان آئے صدیوں میں سے چنے ہوئے، علی آئے بہادروں میں سے چنے ہوئے، بلال آئے غلاموں میں سے چنے ہوئے۔ اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ساری کائنات میں سے میرے نبی کو چنا اور پھر میرے نبی کے لیے سبھی کو چنا۔ اور آپ کو میں آگے لے کر چلوں تو آپ حیران ہو جائیں۔ میرے نبی کے نواسے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن حسین کا نام رکھا اپنی مرضی سے۔ میرے نبی تشریف لائے، میرے نبی فرماتے ہیں کیا نام رکھا ہے؟ جی اللہ کے پیغمبر یہ نام رکھا ہے۔ کہا نہیں، جبریل آیا تھا، وہی لے کر کے آیا ہے۔ جبریل آیا تھا، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا۔ اللہ نے حکم فرمایا ہے میرا محبوب پیغمبر اپنے دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دیجئے، ایک کا نام حسن رکھ دیجئے، دوسرے کا نام حسین رکھ دیجئے۔ سبحان اللہ۔ تسی نہیں بول دے، تسی میری مرضی سے بول دے، چلو کوئی گل نہیں۔ صحابہ کو چنا، اور میں نے کیا آپ کو بتایا کہ یہاں تک کہ اللہ نے میرے نبی کے نواسوں کے ناموں کو بھی خود چنا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آدم سے لے کر میرے نبی تلک جتنی دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئی ہے، آپ کو پوری تاریخ میں اس سے پہلے نہ نام حسن ملے گا نہ نام حسین ملے گا۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ نے چن کر کے رکھا تھا کہ میرے نبی کے دو نواسے ہوں گے، ان دونوں کا یہ نام رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، آپ نہیں بول رہے اور میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ میں عظمت صحابہ یوں بیان ہی نہیں کیا کرتا، وہ صحابہ کرام کی گستاخی کریں اور اس کو 30 لاکھ روپے دے کر کے بلوایا جائے، آپ بیٹھیے یہاں پر اور صحابہ کی گستاخی کریں اور وہ بولے، اپنی گندی زبان استعمال کرے اور سامنے بیٹھے ہوئے سامنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہے کہ واہ کیا بات ہے، تو نے بڑی اچھی گستاخی کی ہے، اور اسی آئیے روٹی بھی کرو کھا کے آئیے اور آ کے صحابہ دی عظمت بیان کریے، اور تسی آنکھوں میں نہیں اسی نہیں بول دے، تسی نہیں بول دے تے میرا اسی بھی نہیں بول دے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے میرے نبی کا انتخاب کیا اور میرے نبی کے بعد صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے نبی کو چن لیا، ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے۔ اللہ نے ایک صحابی کا انتخاب خود کیا ہے اور انتخاب لاجواب کیا ہے۔ یہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسن دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا۔ جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ سمجھانے لگا تو جو میری طرف صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ کا۔ بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ کا۔ آئی تھوڑی مجبوری ہے تو بولنا پہنے، صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ۔ اب عقیدہ سمجھیں، یہاں پر میں جو حاضر ہوا ہوں، گفتگو ہو رہی ہے، یہاں پر اگر کوئی میں بات کر دیتا ہوں
تو آپ لوگ مجھے نہیں کہیں گے، میں مہمان ہوں نا، مجھے نہیں کہیں گے، آپ میرے شیخ کو کہیں گے کہ حضرت صدیقی صاحب آپ نے جس خطیب صاحب کا انتخاب کیا تھا نا، آپ نے جس خطیب صاحب کو چنا تھا اپنی مسجد کے لیے گفتگو کے لیے، ان خطیب صاحب نے یہ بات کی ہے، انہوں نے یہ حرکت کی ہے، آپ کس کو کہیں گے؟ جنہوں نے انتخاب کیا ہے۔ میں بھی تو یہی کہتا ہوں نا، تم صحابہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کو بات کیوں کرتے ہو؟ پوچھو نا اس پروردگار سے جا کر کے جس نے ایک ایک ہیرا چن کر کے میرے نبی کو عطا کیا۔ یہ بات جاتی ہے میرے رب کی عزت پر۔ تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ اللہ نے انتخاب صحیح نہیں کیا ہے، اللہ نے چنا صحیح نہیں ہے۔ یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے انتخاب صحیح نہیں کیا، اللہ نے چنا نہیں صحیح ہے۔ اللہ کی گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار سارے کے سارے اعلیٰ، بولو صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، اونچی بولو صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، پھر بولو صحابہ سارے کے سارے صحابہ اعلیٰ، صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ابھی تک جو میں نے آپ کو بات کی ہے نا، وہ صرف ایک ہی بات سمجھائی ہے کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ جو صحابی رسول ہے نا، وہ ہر صحابی نبی جنتی، بولو ہر صحابی نبی جنتی، کہ رب راضی ہو گیا۔ اللہ نے آگ چھڑیا ہے نا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جدو اللہ راضی ہے، اللہ دا رسول راضی ہے، یہ سارے مومن راضی نے، تے کوئی چوڑا ناراض ہوتا ہے تے ہوتا پھرے صحابہ دی عصمت وچ کوئی فرق آندا نہیں، اونچی بولو آندا نہیں۔ صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، لیکن آؤ میں جس صحابی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، ابھی میری گفتگو کا آغاز ہوا ہے، ابھی آپ میرے مزاج کے مطابق چلے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں ہم کتنا چلتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ سارے اعلیٰ، لیکن تمام صحابہ کرام میں سے میرے نبی کا ایک یار ہے جسے یار غار کہتے ہیں، جسے یار مدار کہتے ہیں، جنہیں سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ وہ تمام صحابہ کرام میں سے اعلیٰ ہیں، وہ تمام صحابہ کرام میں سے افضل ہیں، جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہ چکا سکا، کل قیامت والے دن کائنات کا پروردگار خود چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اب توجہ آپ نے میری طرف رکھنا ہے، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کوئی بچہ اٹھے نہیں، توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرمائے، میرے نبی کی زندگی کے آخری لمحات گزر رہے ہیں، میرے نبی کو شدت کے عالم کا بخار ہے، میرے نبی کو پانی کی پٹیاں کی جا رہی ہیں، میرے نبی کو 2 آدمیوں جتنا بخار ہے۔ روایات میں آتا ہے ایک انسان کو جو ٹمپریچر اور بخار ہوتا ہے وہ 105، 6 اور 7، اس کے بعد انسان کا یہ جو جسم ہے وہ اس بخار کو، ٹمپریچر کو برداشت نہیں کر پاتا اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ میرے نبی کو 200 سے زیادہ ٹمپریچر اور بخار ہے۔ میرے نبی یوں اپنا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں رکھتے ہیں، جب وہ گیلا ہوتے اپنے چہرے پہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے سر مبارک پر یوں سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی، میرے نبی کے سر مبارک میں درد ہو رہی ہے۔ میرے نبی کبھی بے ہوشی کے عالم میں جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب میرے نبی ہوش کے عالم میں آتے ہیں، میرے نبی کی زبان اطہر پر ایک ہی جملہ آتا ہے، کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے اللہ کے نبی، مصلح آپ کا ہے، آپ کے مصلح پہ کھڑا ہو کر کے بھلا کوئی کیسے نماز پڑھا سکتے؟ صحابہ آپ کے منتظر ہے۔ بلال بار بار آ کر کے الصلاۃ الصلاۃ کی آوازیں لگا رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لبوں کو جنبش دی، میرے نبی کی کوثر و تسلیم سے
تلی ہوئی زبان نے حرکت کی. میرے نبی اعلان فرماتے یارو جاؤ جا کر کے اعلان کر دو آج میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا, آج میں اپنے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ میرے یار ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑھائے. سبحان اللہ. اس نے حکم فرمایا نبی علیہ السلام. صدیقہ کائنات, عتیقہ کائنات, عفیفہ کائنات, عالمہ کائنات, مفسرہ کائنات, محدثہ کائنات, مفتیہ کائنات, محسنہ کائنات, معلمہ کائنات, تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر میرے پاپا بڑے رقیق القلب ہیں, میرے پاپا بڑے نرم دل کے انسان ہیں, میرے پاپا آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے, آپ کسی اور کو حکم فرما دیجئے کہ وہ نماز پڑھا دے. آخر نماز ہی تو پڑھانی ہے, فاروق اعظم پڑھا دیتے ہیں, آخر نماز ہی تو پڑھانی ہے, عثمان غنی نماز پڑھا دیتے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ تو جانتی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میں اپنی مرضی سے آرڈر نہیں کرتا, میں اپنی مرضی سے حکم نہیں دیتا, یہ حکم میرا نہیں ہے, کائنات کے پروردگار کا ہے. کائنات کا پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ مصلی میرے مصطفیٰ کا ہو امام صدیق اکبر پر. نبی کا ہم سفر ابو بکر, نبی کا ہم سفر ابو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حکم فرمایا. حضرت ابو بکر مصلی رسول پہ کھڑے ہو گئے. بولو حضرت ابو بکر مصلی رسول پہ کھڑے ہو گئے. اس کے حکم کے ساتھ, اللہ کے حکم کے ساتھ. یہ روڑا ہے نا, یہی مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے لوگ ہیں نا, جتنی صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, ان کا اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی دیکھیے حق تھا حضرت علی کا اور دے دیا گیا حضرت صدیق اکبر کو, یہی سے اختلاف ہو گیا. اب یہیں سے وہ صحابہ کرام کے لیے اپنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو دیکھو صدیق تو اپنے نبی کے حکم کے پابند ہیں. سبحان اللہ. بھلا ابو بکر کو خلافت کی کیا ضرورت تھی, جنہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے دین کے لیے چنا ہے. حضرات گرامی قدر توجہ, حضرت ابو بکر مصلی رسول پہ کھڑے ہو گئے, نماز شروع ہو گئی. حضرت ابو بکر تمام صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. آپ نے پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ نبی آپ کے حکم پر ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں چلو اٹھو ہم بھی چلتے ہیں جا کر کے مسجد میں نماز کو ادا کریں. سبحان اللہ. میرے نبی اٹھے, سہارا لے کر. میرے نبی نے ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھا, دوسرا ہاتھ حضرت فضل کے کندھے پر رکھا. میرے نبی یہ اٹھے ہیں, اٹھ کر کے میرے نبی چلے. میرے نبی کے پاؤں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ ایک قدم زمین پر رکھ کر کے دوسرا قدم اٹھا سکے. میرے نبی کے پاؤں کے انگوٹھے وہ یوں زمین پر گھسٹتے ہوئے لکیریں بناتے ہوئے جا رہے ہیں. میں کہا کرتا ہوں چشم فلک نے ایسا نمازی نہیں دیکھا ہوگا جو اتنی بیماری کے باوجود بھی اپنے رب کو منانے کے لیے آ رہا. سبحان اللہ. میرے نبی مسجد میں تشریف لے کر کے آئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو میرے نبی کی خوشبو آ گئی. حضرت ابو بکر کو پتہ چل گیا کہ میرے نبی تشریف لا چکے ہیں. حضرت ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. اوے میں قربان جاؤں اپنے نبی کی خوشبو پر کسی نے
پوچھا تھا نا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے، عبداللہ بتلائیے نا آپ تو نبی نے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن ہم نے یہ دیکھا جہاں پر ہم دیکھ کر کے اپنے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچتے ہیں وہاں پر آپ بھی پہنچ جاتے ہیں، ہم تو دیکھ لیتے ہیں ہمارے نبی وہاں تشریف فرما ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے جہاں ہم پہنچتے ہیں وہاں آپ بھی پہنچ جاتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یارو مجھے اپنے نبی کو تلاش کرنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مجھے مدینہ کی گلیاں بتا دیتی ہے کہ یہاں سے مصطفیٰ گزر کر کے نبی کی خوشبو ہے۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے رضی اللہ عنہ، پیچھے ہٹنے لگے، میرے نبی نے حکم فرمایا، آپ فرماتے ہیں یا ابا بکر علی مکانی، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا کچھ بولو، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے، یا ابا بکر علی مکانی، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے نہیں نہیں فاروقی صاحب یہ جگہ حضرت ابو بکر کی نہیں ہے، یہ جگہ تو نبی علیہ السلام کی ہے، یہ مصلی تو نبی علیہ السلام کا ہے۔ میرے نبی یوں فرماتے نا کہ ابو بکر میری جگہ پر کھڑا رہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا یا ابا بکر علی مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ معنی یہ ہوا میرے نبی اپنی زندگی میں ہی اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ یہ مصلی آج سے پہلے میرا تھا، آج کے بعد یہ مصلی ابو بکر کا ہے، میری زندگی کے بعد میرے مصلی کا اگر کوئی وارث ہے تو وہ میرا یار صدیق اکبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نماز شروع ہو گئی۔ اب ایک اور عجیب انداز ہے، نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوئے، حضور نے نماز پڑھائی ابو بکر کو، حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی تمام صحابہ کرام کو۔ مجھے یوں لگتا ہے، میں تخیلات کا آدمی، مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور یہ بتانا چاہتے آج کے دور میں ایک بہت بڑا عالم ہو نا تو اس کا بیٹا جوان ہو جائے عالم بن جائے، تو جب وہ ممبر رسول پہ کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ امام صاحب خطیب صاحب خود پاس بیٹھتے ہیں، کرسی پہ خود پاس بیٹھتے ہیں اور اپنی موجودگی میں اپنے بیٹے کو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، ممبر پہ کھڑا کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے میرے نبی حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں، صحابہ نے صفیں بنائی ہوئی ہیں، میرے نبی اپنے عمر سے بتا یہ رہے ابو بکر میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، میں دیکھتا ہوں تجھے میرے مصلی سے پیچھے کون ہٹاتا ہے، سبحان اللہ، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ سنیے کائنات کے لوگوں، میرے نبی نے حضرت ابو بکر کو نماز پڑھائی، حضرت ابو بکر نے تمام صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی۔ نماز کے بعد میرے نبی نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیے، چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیے، سناٹا چھایا ہوا، خاموشی کا عالم ہے۔ اسی خاموشی کے عالم میں ایک شخص کے رونے کی آواز بلند ہوئی، سسکیاں لینے کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت عمر پیچھے مڑ کر کے دیکھتے تو وہ بوڑھا ابو بکر آنکھوں میں آنسو لے کر کے زاروں قطار رو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر یار روتے کیوں ہو؟ رونے والی تو بات نظر نہیں آتی ہے، میرے نبی تو ایک شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیے، چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے، رونے والی بات نظر نہیں آتی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر بولے مزاج شناس نبوت سیدنا صدیق اکبر بولے، آپ فرماتے ہیں یار عمر تو مجھے بتانا اس کائنات کے اندر میرے نبی کے علاوہ ایسی کون سی ہستی ہے جس کو اللہ یہ اختیار دے دے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ ہمارے نبی اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارے نبی ہمیں جدائی دینے والے ہیں، ہمارے نبی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے رونے کی آواز بلند ہوئی، میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے، نہ جانے میرے نبی کیا ارشاد فرمانا چاہتے تھے، لیکن جب ابو بکر کے رونے کی آواز میرے نبی کے کانوں سے ٹکرائی، میرے نبی نے اپنے خطبے کا عنوان تبدیل کر دیا، اب زبان مصطفیٰ ہے شان سیدنا صدیق اکبر کی۔
सुभान अल्लाह। अब हुजूर की तवज्जो अबू बकर की तरफ हुई। हुजूर फरमाते हैं, सहाबा ये जो तुमने मस्जिद में खिड़कियां खोल रखी हैं, जैसे ये खिड़की खोली है ना, तो सहाबा ने घर थे ना, मस्जिद की दीवार के साथ घर है, तो खिड़की खोल रखी है कि भाई ऊपर से आना पड़ता है, तो खिड़की खोली और सीधा मस्जिद में आ गया। आप फरमाते हो सारी खिड़कियां बंद कर दो, लेकिन मेरे यार अबू बकर की खिड़की खुली रहने दो। सुभान अल्लाह। मैं थक गए हो तुसी, मैनू लगदा थक गए। सुभान अल्लाह। एडवांस आको सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको ले जाए मदीना तो शरीफ। ओ जी आमीन आको। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੂਫੇ ਦੀ दुआ कर छड़ा, मतलब कूफे ले दे जितो कोरोना है उठे भेज दिया तानो है। अल्लाह आप सबको ले जाए मक्का और मदीना। अल्लाह मक्का की वो रौनकें हमें दोबारा वापस लौटा दे। आप जब मदीना जाए ना तो बाबू सलाम पढ़ करके रोज़े रसूल से तो बाहर निकले, बाबू सलाम से बाहर निकले तो एक दरवाज़ा नजर आता है, बाबे सैयदना सिद्दीक अकबर। हाँ, जिन दो लोग हैं उन्होंने देखा बाबे सैयदना सिद्दीक अकबर। आप गौर करके पढ़े ना तो उस दरवाजे पर ये तहरीर आज भी नक्श कर दी गई है कि ये दरवाज़ा उसी जगह पर बनाया गया है जिस जगह पर सैयदना सिद्दीक अकबर के घर की खिड़की थी। सुभान अल्लाह। तुम कहां से अबू बकर को निकालोगे? सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़ा जाकिर बयान कर रहा था, कहने लगा जहां पर सैयदना हुसैन लेटे हैं उनके इर्द गिर्द की जितनी कब्रें हैं अल्लाह ने मुनव्वर कर दी हैं। मैंने कहा भाई मैं मानता हूँ, मैं मानने वालों में से हूँ। हम सैयदना हुसैन को भी मानते हैं, हम सैयदना हुसैन की भी मानते हैं, हम हजरत हुसैन को भी मानते हैं, हजरत हुसैन वाला कलमा भी मानते हैं, हजरत हुसैन वाली अज़ान भी मानते हैं, हजरत हुसैन वाली नमाज भी मानते हैं, हम हजरत हुसैन के इमामों को भी मानते हैं।